قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وعن ابي بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا تزال قدم ابن ادم حتى يسال عن ربه عن قبله عن عمره فيما افنى وعن جزائه فيما ابلى وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفق وما عمل بما علم أو كما قال سيدنا ونبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. يا محترم جس کو تعلق سے اس سے پہلے صورت عمل کی گئی تھی ایک گمان کے اندر لفظ والا جسے روک کے رکھا جائے گا اور آواز آئیں گے جس کو لفظ دی جائے گا. آخری آیت کو تعلق سے بات کر دینی تھی وَلَتُسْأَلُونَ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. إذا قیامت میں اللہ رب العزت ہم سے نعمتوں کے تعلق سے بھی سوال فرمائیں گے اور نعمتیں کیا ہیں کس قسم کی ہیں اور کون سے سوالات ہوتے ہیں. پرچے میں سوال کیا آئے گا, اس کی جزیات کیا ہوگی, اس کی تفصیل اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں بیان فرمائی ہے جس کو نقل کرنے والے نے عبداللہ بن مسعود صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جلیل القدر صحابی ہیں, ایک عظیم مرتبہ صحابی ہیں اور ہر صحابی جلیل القدر ہوا کرتا ہے. ہر صحابی اس مقام پر قائم ہے کہ ہم اور آپ زندگی سے روشنی کرتے ہیں اور اس کے بارے میں امید اٹھانا اور کہنا کہ تو صحیح معنوں میں دین اور ایمان کو برباد کرنا ہے اس لیے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے قدم کل قیامت میں اپنے رب کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے اور نہیں چلیں گے جب تک کہ 5 باتوں میں اس سے سوال نہ کر لیے یا اس کا جواب نہ دے دو. يتزل قدميه ندم عند ربه حتى يسأل عن قبله عن عمره فيما أفنى. زندگی کہاں ختم کر کے آیا ہے اس کا جواب دینا پڑے گا. وعن شبابه فيما أبلى.
جوانی کہاں میٹ کیا ہے اس کا جواب دینا پڑے گا. کہیں چوراہوں میں بیٹھ کے نہیں گزری، ہوٹلوں میں برباد کر دیا، 24 گھنٹے کے اوقات کو اللہ کی نافرمانی میں گزار کے نہیں ختم کیا. کیا کچھ کیا ہے جوانی میں؟ یہ کہاں کی ہے، اس کو بوسیلہ کہاں کیا ہے؟ جس جوانی کو بڑھاپے تک لے کر کے گئے تو جوانی کو کر کے کیا کیا ہے، اس کا سوال الگ سے کیا جائے گا. کیونکہ جوانی میں جذبات الگ ہوتے ہیں، احساسات الگ ہوتے ہیں، جوش اور منیں زیادہ ہوتی ہیں. ایسے میں اپنے کو گورن کرنا اور کنٹرول میں رکھنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. پھر بھی کوئی اپنے آپ کو سنبھال کے رکھتا ہے تو ایسے نوجوان کی عبادت اور ایسے جوانوں کی عبادت پر فرشتے بھی رد کرتے ہیں اور ان کا ایک سجدہ بنانے کے ہزاروں سجدے سے باقی ہوا کرتا ہے. مولانا روم نے کیا فرمایا؟ وقت پیری کچھ ظالم ہی صبر پرہیزگار، 10 جوانی کو کرن یہ وہ پیغمبری. پھر بڑھاپے میں پہنچ کرتے تو ظالم بگڑنے کی پرہیزگار ہو جایا کرتا ہے. ہم میں کام نہیں ہے، پیڑ میں آپ سپورٹ نہیں کر رہی ہے، پیر صبر میں پلٹ رہے ہیں اور لٹک رہے ہیں، تو پھر تصویر لگانے تو ہم بھی بڑی بات ہو گئی. اور پھر تو ایسے ہی کہ دنیا میں پہنچ کے یہ تو کرنا چاہے گا، اللہ حفاظت کرنا ہے. یہ دنیا میں پہنچ چکے ہیں جہاں کی کبھی بھی کھیتی کی کٹائی ہو سکتی ہے اور کھیتی پڑ چکی ہے، پھر بھی اس طرف ان کی توجہ نہیں جا رہی ہے. اللہ ایسے غفلت سے ہم سب کی حفاظت کرنا ہے. تو مولانا فرماتے ہیں کہ بڑھاپے میں تو ذاتی ضرورت بھی پرہیزگار بن جایا کرتا ہے. جوانی میں توبہ کرنا، جوانی میں اپنے کو سنبھالنا، جوانی میں اپنے کو سجدہوں میں لگانا اور جوانی کی قدر کر لینا، یہ پیغمبروں کا سیوا اور ان کا طریقہ رہا ہے. یہ دوسرا سوال الگ سے خاص طور سے جوانی کے تعلق سے کیے جائے گا. تیسرا سوال کیا ہے؟ مال کے تعلق سے سوال ہوگا کہاں سے کمایا تھا اور کہاں سے خرچ کیا. دونوں سوال کیے جائے گا. انکم کیسی تھی، کہاں سے آ رہا تھا پیسہ، کس طریقے سے جایا جا رہا تھا، اور روٹی کیسی تھی، کہاں سے کل بنی جا رہی تھی اور کیا کیا جا رہا تھا. سب کچھ سوال کر لیا جائے گا. مال کے تعلق سے یہ سوال کہ کہاں سے لایا، اور دوسرا سوال کہ کہاں سے خرچ کیا. مال صرف یہی نہیں ہے جیسا کہ آج ہمارے ذہن و دماغ میں بیٹھی ہوئی یہ بات، ہم مال صرف روپیہ اور پیسہ ہی کو سمجھتے ہیں. آج ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات رہتی ہے کہ مال یہی ہے کسی کے پاس کوئی بیلنس ہے، اس کے جیب میں پیسے پڑے ہوئے ہیں تو مال ہے، نہیں تو نہیں ہے. مال صرف یہی نہیں ہے، مال روپیہ پیسہ بھی ہے، مال سونا اور چاندی بھی ہے، مال ہمارے زیورات بھی ہے، مال ہماری پراپرٹیاں بھی ہیں. ہمارا مکان بھی ہمارا مال ہے، جو ہمارے پاس جائیداد ہے وہ بھی ہمارا مال ہے، جو ہمارے پاس کاریں ہیں اور بنگلے ہیں وہ بھی ہمارا مال ہے، جو ہمارے پاس بائک ہے وہ بھی ہمارا مال ہے، جو ہمارے ہاتھ میں گھڑی ہے وہ بھی ہمارا مال ہے، اور جو ہمارے پاس لباس پڑے ہوئے ہیں 1 2 نہیں 10 جوڑے آج کے دور میں وہ بھی ہمارا مال ہے. ان تمام کے تمام چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ کہاں سے لایا تھا اور کہاں سے خرچ کیا. پوچھنے کا مقصد یہ ہوگا کہ لانے کا طریقہ کیا تھا، جائز تھا کہ ناجائز تھا، حلال تھا یا حرام تھا، استعمال کرنے کا طریقہ کیا تھا، کہاں پہ اسے خرچ کیا تھا، کہاں سے اسے لا کر کے استعمال کیا تھا. یہ سوال ہم سے بھی ہوگا، آپ سے بھی ہوگا، اور سبھی لوگوں سے یہ سوال کیا جائے گا. اور حقیقت یہ ہے آج کے اس دور میں، حقیقت یہ ہے کہ ہم اور آپ جس بے چینی کا شکار ہیں، ہم اور آپ جس بدامنی کا شکار ہیں، ہم اور آپ
اس توڑ پھوڑ کا شکار ہیں، اور ہر گھر میں جو بغاوت کے آثار ہیں اور بیٹے باپ سے باغی بنتے چلے جا رہے ہیں، اور ہر گھر جو جہنم نما بنا ہوا ہے، اور بلکہ یہ اگر کہا جائے کہ ہم سب مسائل کے ایک جہنم کی آگ میں جھلتے چلے جا رہے ہیں، مسائل کی لگتا ہے کہ بھٹیاں سلگا دی گئی ہیں جس میں ہمیں اور آپ کو دبایا اور بھگایا جا رہا ہے، تو اس کی جہاں بہت سی وجوہات ہیں، ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آج حلال اور حرام کی فکر مٹ چکی ہے۔ آج یہ خیال ذہن و دماغ سے نکل چکا ہے کہ جس طریقے سے ہم مال لے رہے ہیں وہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، وہ حلال ہے یا حرام ہے، وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ ہم نے سے ہر شخص کی دھن یہ ہے، ہر شخص کی فکر یہ ہے، ہر شخص کی سوچ یہ ہے کہ ہمارے مال میں کسی طریقے سے اضافہ ہو جائے، ہم کسی طریقے سے جائیداد کے مالک ہو جائیں، ہم کسی طریقے سے پراپرٹی کے مالک ہو جائیں، کسی طریقے سے ہمارا بھی بنگلہ ہو جائے، کسی طریقے سے ہمارے پاس بھی کاریں ہو جائیں۔ لانا یہ غلط نہیں ہے، کار کا ہونا یہ غلط نہیں ہے، بنگلے کا بنانا یہ غلط نہیں ہے، پراپرٹی کا حاصل کرنا یہ غلط نہیں، ہاں غلط طریقے سے اس کا حاصل کرنا یہ غلط ہے۔ اور آج اس سلسلے میں ہماری اور آپ کی سوچیں تقریباً ایک جیسی ہوتی چلی جا رہی ہیں کہ مال کیسے آ رہا ہے اس کی فکر نہیں ہوتی ہے، بس کتنا آ رہا ہے اس کی فکر ہوتی ہے، کتنا مل رہا ہے اس کی فکر ہوتی ہے، کتنا ہمارے ہاتھ لگ رہا ہے اس کی فکر ہوتی ہے۔ وہ طریقہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، اس کی طرف ہماری اور آپ کی ذہن، ہماری اور آپ کی نظر نہیں جاتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یأتی علی الناس زمان، ایک زمانہ لوگوں کے اوپر ایسا آ جائے گا لا یبالی المرء، کہ انسان کی فکر ہی نہیں کرے گا، یہ سوچے گا نہیں کہ کہاں سے وہ حاصل کر رہا ہے، ام من الحلال ام من الحرام، حلال طریقے سے لا رہا ہے یا حرام طریقے سے لے کر کے آ رہا ہے۔ اس کی فکر لوگوں کے اندر سے نکل جائے گی۔ یہ وہ زمانہ ہے جب فکر نکلتی چلی جا رہی ہے۔ جائز طریقے ایک دو نہیں، ہزاروں اور لاکھوں طریقے اللہ نے رکھے ہوئے ہیں۔ ہم کئی ملازمت کر کے جائز طریقے سے کما سکتے ہیں، ہم زراعت اور کھیتی کر کے جائز طریقے سے کما سکتے ہیں، ہم اپنی تجارت کر کے جائز طریقے سے کما سکتے ہیں۔ پھر ملازمت کے مختلف شعبے ہیں جس میں ہم کما سکتے ہیں۔ حرام طریقے کچھ ہے، سود خوری ہے، رشوت ہے، اور کہیں سے غلط طریقے سے حاصل کرنا ہے، دھوکہ دے کے لینا ہے، فراڈ کرنا ہے، کسی کا جیب کاٹنا ہے، چوری کرنا ہے، ڈکیتی ہے، یہ طریقے جائز ہیں، لیکن ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے ہیں۔ اور اس طریقے سے جو بھی مال آ رہا ہے، سود کے ذریعے سے آ رہا ہے، تو سمجھ لیجیے کہ وہ مال نہیں، آپ کے انگارے ہم لے رہے ہیں۔ سود اور رشوت کے ذریعے سے آ رہا ہے تو سمجھ لیا جائے کہ وہ ہم مال نہیں کما رہے ہیں، ہم مال نہیں لے کر کے آ رہے ہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول سے ہم جنگ کرنے کے لیے تیار کھڑے ہو گئے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، خود اللہ اپنی کتاب میں فرما رہا ہے سود خوروں کے بارے میں کہ اگر وہ اپنی سود خوری سے باز نہیں آئے، اگر وہ رشوت ستانی سے باز نہیں آئے، اور وہ حرام خوری سے باز نہیں آئے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر لوگ باز نہیں آ رہے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے۔ اللہ اور رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار رہے۔ جو اللہ سے جنگ لیتا ہو، جو اپنے رسول سے جنگ کر رہا ہو، پھر اس کے لیے جائے پناہ کون سی ہو سکتی ہے؟ اس میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی طریقے سے یتیموں کا مال ہے، کسی طریقے سے مسکینوں کا مال ہے، کسی طریقے سے غریبوں کا مال ہے، جنہیں ٹارچر کر کے، جنہیں دبا کر کے، جن پہ دباؤ ڈال کر کے یا غلط طریقے سے ہم اور آپ کھا جا رہے ہیں، وہ بھی ایک حرام مال ہے جو ہمارے پیٹ میں داخل ہو جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، جو لوگ یتیموں کا مال، جو لوگ یتیموں کا مال غلط طریقے سے کھا جایا کرتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے ڈھکیل رہے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ نہیں، اس دنیا ہی میں آگ ڈال رہے ہیں۔ سمجھ کا پھیر ہے وہ کھل کر کے سامنے آنے والا ہے۔ ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ ہم میں سے بہت سے ایسے بیٹھے ہوں گے جو یہ سوچ رہے ہوں گے ہم نے تو کسی یتیم کا جیب
तो नहीं काटा है, जो ये सोच रहे होंगे हमने तो किसी यतीम के माल पे हाथ नहीं डाला हुआ है, जो ये सोच रहे होंगे कि हमने तो किसी के यतीम के माल पे खुर्द नहीं की है, लेकिन हकीकत ये है कितने बाप इस दुनिया से चले जाते हैं और उनके औलाद में नाबालिग बच्चे भी होते हैं जो यतीम होते हैं। बड़ा भाई दौलत पे कब्जा कर लेता है, गंजा साफ बंद करके बैठ जाता है, एक जिलफ और जादू बंद करके बैठ जाता है और वो उसे अदल्ले दलल्ले खर्च करता है, उसी में से सदका भी करता है, उसी में से खैरात भी देता है, उसी में से मदरसे को चंदा भी देता है, उसी में से मसाजिद को चंदा भी देता है। और उसमें होता किसका माल है? यतीम का भी होता है, जिसे उसका अलग नहीं किया, उसका हिस्सा अलग नहीं किया, उसे अलग करना पहले जरूरी है, फिर जरूरत पड़े तो उस यतीम से इस्तेमाल कर किया जा सकता है, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आदमी उसकी तस्लीम नहीं करता है। अभी बाप का कफन मैला नहीं हुआ है, अभी माँ का कफन मैला नहीं हुआ है, अभी तस्लीम के माने क्या बनते हैं, यही तो जुमले बोले जाते हैं। अभी तस्लीम के हाथ से खोल ली गई और अगर कोई कहता भी है तो लोग कहते हैं कि देख लीजिए ये माल के चक्कर में पड़ा हुआ है। वो बेचारा अगर कोई दीनदारी दिखा रहा होता है तो लोग उसको माल का इंतजाम दे करके और खुद उससे गंजा साफ बंद करके बैठ जाते हैं और उसे खा रहे होते हैं और उसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और ये ख्याल होता है कि हम वक्त के जुनैद हैं, हम वक्त के सिविली हैं, हम वक्त के मारूफ करती हैं, हमसे कोई जुर्म नहीं हो रहा है, जबकि हराम माल हम अपने पेट में दाखिल कर रहे होते हैं। अल्लाह फरमा रहा है इन्नल्लज़ीना यअकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मा इन्नमा यअकुलूना फी बुतूनिहिम नारा व सयस्लौना सईरा। ये जहन्नम की आग नहीं, हकीकत में आग अपने पेटों में दाखिल कर रहे हैं और भड़कती हुई जहन्नम की आग में भी इनको जाना पड़ेगा। काश के लोग इस तरफ तवज्जो देते और इस तरफ ध्यान देते और सिर्फ यतीम ही का माल क्यों है, दबाव डाल करके अगर किसी से लिया जा रहा है तो माल भी हमारे लिए इस्तेमाल करना जायज नहीं है। धोखा दे करके किसी को किसी से लिया जा रहा है वो माल भी हमारे लिए इस्तेमाल करना जायज नहीं है। फ्रॉड करके धोखा दे करके, जैसा कि आज का ताजिर कहता है, काश की कोई ऐसा ताजिर मिलता जो ये कहता कि आज के जमाने में जब तक सच न बोला जाए तब तक काम नहीं बनता है। ये कहने वाले नहीं मिलते। हाँ, ये कहने वाले मिलते हैं कि मौलाना जब तक झूठ न बोले तब तक काम नहीं बनता है। अरे झूठ बोल के कब तक काम चलाया जाएगा? एक दिन धोखा दिया जाएगा, 2 दिन धोखा दिया जाएगा, लेकिन सामने वाले को जब मालूम हो जाएगा कि ये भी दाढ़ी टोपी में और ये भी नमाजी हो करके ऐसे ही चूने लगा रहा है जैसे बाजार वालों का हाल है, ये भी ऐसे ही तिजारत कर रहा है जैसे आम लोग करते हैं, इसका मिजाज भी ऐसे ही है जैसे सब लोग हरामखोरी करते हैं, तो फिर कौन आपके पास लौट करके आएगा? कौन आपसे सौदा लेने के लिए आएगा? कौन आपसे मामला करने के लिए आएगा? कौन हमसे मामला करने के लिए आएगा? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यहिल्लु मालू मुस्लिम इल्ला बितिबी नफ्सिही। किसी मुसलमान का माल उसकी खुशदिली के बगैर, उसकी इजाजत के बगैर, जब तक ये खुशदिली से न खिला रहा हो, खुशदिली से न दे रहा हो, इस्तेमाल करना जायज नहीं है। इसीलिए उलमा ने लिखा है, इसीलिए फुक़हा ने लिखा है, अगर आप कहीं सौदा लेने के लिए जाते हैं, काम आमतौर पर जरूरी होता है और कुछ लोगों का मिजाज होता है कि जब तक 1 रुपया कम नहीं करा लेंगे तब तक उनकी तबीयत सही नहीं होगी। मान लीजिए डॉक्टर ने उनको बताया हुआ होता है कि नोटे पे चढ़ करके कुछ न कुछ जरूर करा लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं, ये उनका आम मिजाज होता है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि दुकानदार पैसा छोड़ना नहीं चाह रहा है, उस बेचारे को सामान उतने में पड़ नहीं रहा है, वो देना नहीं चाहता है, लेकिन ये दस्तूर बन जाता है, जबरदस्ती लेना चाहता है और कम करा के लेना चाहता है और दबाव पूरा इतना बना देता है कि वो मजबूर होकर के सोचता है कि अपने सर में मुसीबत टला दी जाए किसी तरह से दे करके। वो कहानी लिखा है इस माल का इस्तेमाल करना जायज नहीं है, क्योंकि ये दबाव बना करके लिया गया है, ये खुशदिली से नहीं लिया गया है। थोड़ी बहुत बात करने में कोई हर्ज नहीं है, 2-4 मरतबा रिक्वेस्ट करने में कोई हर्ज नहीं है, 2-4 मरतबा दरखास्त करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इतना चढ़ जाए कि वो मजबूर होकर के दे डाले, किसी तरह से उसका इस्तेमाल जायज नहीं। किसी तरीके से बेचारा कोई गरीब है, किसी तरीके से बेचारा कोई कमजोर है, किसी तरीके से बेचारा कोई लाचार है, वो अपना सामान बेचना चाहता है, वो अपनी जमीन बेचना चाहता है। अब दलाल लोग आगे
की खेलने लग जाते हैं, उस पर इतना दबाव बना दिया जाता है कि अगर 10 लाख की उसकी चीज निकल रही है तो दबाव बना करके 8 लाख में उससे लेने की कोशिश की जाती है, 5 लाख में उससे लेने की कोशिश की जाती है, उसको मजबूर किया जाता है, उसको हरासा किया जाता है, उस पर दबाव बनाया जाता है, बार बार उसे धमकी दी जाती है और उसे फोन करवाया जाता है, ढूंढों के जरिए से, उचक्कों के जरिए से, लुटेरों के जरिए से दबाव बना करके लेने की कोशिश की जाती है। और ये समझा जाता है कि हमने तो पैसा दे करके लिया है, यकीनन पैसा दिया है, लेकिन जो पैसा बन रहा था वो हमने और आपने नहीं लिया है, इसलिए उसका इस्तेमाल हमारे लिए जायज नहीं, उसका खाना हमारे लिए जायज नहीं, उसका इस्तेमाल करना हमारे लिए जायज नहीं। याद रखिए, यदि हरामखोरी का दरवाजा खुलता है, यदि रिश्वत का दरवाजा खुलता है, यदि सूदखोरी का दरवाजा खुलता है, तो सिर्फ एक को इसका नुकसान नहीं उठाना पड़ता, सिर्फ पूरा मुआशरा इसका नुकसान उठा रहा होता है। हम एक जगह से रिश्वत लेते हैं तो 10 जगह अपना काम निकालने के लिए देना पड़ता है। हम एक जगह से गलत तरीके से हासिल करते हैं तो 5 जगह हमें गलत तरीके से माल को देना पड़ता है। हम एक जगह से रिश्वत लेकर के आते हैं तो डॉक्टरों को और इधर उधर फीस वालों को फीस देने में ना मालूम कितना हमें गंवाना पड़ता है। इस तरीके से एक चोर दरवाजे हम और आप मिल करके खोल रहे होते हैं, फिर उसी की आग में हम और आप झुलस रहे होते हैं, पूरा मुआशरा झुलस रहा होता है और सभी उसमें परेशानी का शिकार रहते हैं और सभी परेशानी का शिकवा करते हुए टहलते हैं, लेकिन कोई पैर फेंकने के लिए तैयार नहीं होता। हम और आप इस तरीके से जो कुछ खा रहे होते हैं, ये इसी तरीके से हमने अपनी चर्म जबानी से, हमने अपने दबाव से, हमने अपने किसी एक्टिंग के जरिए से किसी के माल को अगर हासिल कर लिया और हमारा दिल नहीं मुतमईन है तो उसका इस्तेमाल करना हमारे लिए जायज नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। आप फरमाते हैं सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन से, देखो कभी कभी ऐसा होता है कि तुम लोगों के यहाँ निज़ा हो जाता है, किसी मामले में झगड़ा खड़ा हो जाता है और तुम लोग अपना मुकदमा मेरी अदालत में लेकर के आते हो, मेरे कोर्ट में लेकर के आते हो। मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ एक तरफ नबी भी थे, वहाँ एक तरफ हाकिम भी थे, वहाँ एक तरफ जज भी थे, तो आपकी अदालत में मुकदमा पहुंचा करता था। आका ने फरमाया कि मेरी अदालत में जो मुकदमा तुम लोग लेकर के आते हो, कभी कभी ऐसा होता है मुकदमा लेकर के आने वाला एक सही होता है और दूसरा गलत होता है, लेकिन जो गलत होता है वो जब जुबान होता है, वो जुबान का तेज होता है, बात करने में माहिर होता है, वो अपने बात के जरिए से, वो अपनी तरासत लिसानी की वजह से, वो अपनी जुबान की रवानी की वजह से और जब जुबानी की वजह से वो इस अंदाज से बात करता है कि मैं समझता हूँ हक इसी का है, मैं समझता हूँ हक पर यही है, मैं समझता हूँ माल इसी का है, मैं समझता हूँ जायदाद इसी की है, मैं समझता हूँ प्रॉपर्टी इसी की है, वो इस अंदाज से गुफ्तगू कर रहा होता है कि मैं उसकी गुफ्तगू के आड़ में आकर के अब जाया करता हूँ और समझता हूँ कि ये सही बोल रहा है और इसी की बात सही है, क्योंकि अदालत में जाहिरी दलील देखी जाती है, वहाँ दलाल की बुनियाद में फैसले होते हैं। मेरे सामने उसकी दलील मजबूत मालूम होती है, मेरे सामने उसकी बातें मजबूत मालूम होती है, तो मैं उस बुनियाद पे उसके हक में फैसला कर देता हूँ, जबकि माल उसका नहीं होता है, जबकि जायदाद उसकी नहीं होती है, जबकि प्रॉपर्टी उसकी नहीं होती है। आका फरमाते हैं उसकी जुबान की तेजी से वो अपना काम निकाल लेता है और मुझे धोखा दे देता है और मैं उसके हक में फैसला कर देता हूँ। अगर मैंने फैसला कर दिया लेकिन वो चीज उसकी नहीं थी तो उसके लिए उसका इस्तेमाल जायज नहीं, क्योंकि वो एक आग का अंगारा है जो अपने पेट में वो दाखिल करने जा रहा है। बराए करम उसे हाथ ना लगाए, उसे हाथ लगाना आग के अंगारे को टच करना और छूना है, जिससे हाथ भी खुल देगा और अंदर जाएगा तो सभी चीजों को तहस नहस कर देगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आग का एक अंगारा है, जरा तसव्वुर तो कीजिए, जरा सोचिए तो फैसला करने वाला कौन है? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कोर्ट और अदलिया किसकी है? आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। अदालत किसकी है? आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। फैसला करवाने वाले कौन आ रहे हैं? सहाबा किराम हैं, जिससे इस तरह की कोई बात नहीं हो सकती है। लेकिन उसमें मुनाफिकीन का गिरोह है, यहूदी भी कभी कभी मुकदमा लेके आ रहे हैं, मुनाफिकीन से उसका टकराव हो रहा है। आका फरमा रहे हैं अगर से मेरा फैसला हो चुका है, मैंने बहुत सबक कर दी है कि ये चीज तुम्हारी है, लेकिन हकीकत में अगर तुम्हारी नहीं थी तो उसका इस्तेमाल जायज नहीं था, इसलिए कि तुमने गलत तरीके से उसको हासिल किया है और नाजायज तरीके से उसको हासिल किया
کیا ہے وہ ایک آگ کا انگار ہے، وہ تمہارا مال نہیں ہے، اس کا استعمال جائز نہیں۔ اور آج عدالتوں میں چاہیے، آج کورٹ میں چاہیے، آج کچہریوں میں چاہیے، عدالتوں میں چاہیے، ایک سے ایک سوداگر ملتے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ ایسے ایسے گواہ بھی ملتے ہیں جن کو 20-20 روپے دے کر کے گواہی کے لیے تیار کر لیا جاتا ہے، ان کو مقدمے کی نوعیت سمجھا دی جاتی ہے، وہ وہاں پہ حاضر نہیں رہے ہوتے ہیں، پھر بھی پیسے کی لالچ میں وہ گواہی دے دیا کرتے ہیں اور کسی کا مال کسی کے حوالے کر دیا کرتے ہیں۔ ایسا مال آ بھی جائے گا تو بھی کسی کام کا نہیں ہوگا، ایسا مال مل بھی جائے گا تو بھی کوئی خیر و برکت لے کر کے نہیں آئے گا۔ اس طرح کے مال سے ہمیں بھی پرہیز کی ضرورت ہے، آپ سبھی حضرات کو ضرورت ہے۔ آج پورا معاشرہ اس جہنم میں اور اس آگ میں سلگتا چلا جا رہا ہے، اور جب اس طرح کی بات ہوتی ہے تو ہم میں اگر کچھ خوف بھی پیدا ہوتا ہے تو ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ اگر ہم صرف عمل کریں گے، ہم صرف حرام خوری نہیں کریں گے، ہم صرف رشوت نہیں لیں گے، ہم صرف سود نہیں کھائیں گے تو ہمارے بچنے سے کیا ہوتا ہے؟ پورا معاشرہ بھی یہی کر رہا ہے۔ اگر ہر شخص یہی سوچنے لگے تو ظاہر ہے کبھی سدھار نہیں پیدا ہو سکتا ہے، ہر شخص یہی سوچنے لگے تو کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم نے اگر اپنے آپ کو سدھار لیا، ہمیں سوال کا جواب دینا ہے، ہمیں اپنی قبر میں اترنا ہے، ہمیں وہاں جواب دینا ہے، ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ہمیں وہاں پہ 5 سوالوں کا جواب دینا ہے۔ ہمارے سوال کا جواب ان کو نہیں دینا ہے، ان کے سوال کا جواب ہمیں نہیں دینا ہے، اس لیے ہمیں فکر کرنی ہے۔ اور تجربہ ہے جب آدمی خلوص نیت کے ساتھ، اچھے ارادے کے ساتھ اس راہ میں قدم رکھتا ہے تو اللہ پھر راہیں کھولتا ہے، پھر راہیں کھلتی چلی جاتی ہے اور راستے آسان ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہر شخص یہ طے کر لے انشاءاللہ العزیز آج سے حرام مال نہیں کھایا جائے گا، کم ہی ملے تو کیا، جو بھی ملے گا روکے سوکھی اللہ اس میں قناعت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ رب العزت حلال و حرام کی واقعی فکر نصیب فرمائے۔ اور اگر کبھی کہیں سے آ گیا ہو تو برائے کرم جس کا مال ہے اسے پہنچانے کی کوشش کی جائے، جس کا مال ہے اسے دینے کی کوشش کی جائے۔ اگر وہ دنیا میں نہیں موجود ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ورثہ کو دے دیا جائے تو بھی حق ادا ہو جائے گا، اگر اس کے ورثہ بھی نہیں ہے تو بیت المال میں دے دیا جائے۔ اب ہندوستان میں تو بیت المال نہیں ہے، آخر میں اگر کوئی چارہ نہیں ہے تو اس کے نام پر جس کا مال تھا اس کے نام پہ صدقہ دے دیا جائے تو انشاءاللہ العزیز ہم اور آپ بری ذمہ ہو جائیں گے۔ اگر کسی نے کھایا تھا برائے کرم اللہ واسطے ہم اور آپ ہر شخص گردن جھکا کے اپنا جائزہ لے اور آج سے ٹٹولنے کی فکر کرے کہیں اس طریقے سے غلط طریقے سے ہم نے کوئی مال کسی کا لیا تو نہیں ہے، اگر لیا ہے تو اللہ واسطے اسے حوالے کرنے کی کوشش کریں، ورنہ دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ اللہ رب العزت ان چند باتوں میں مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ سبھی حضرات کو آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔